الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قاف بڑی شان والے اس قرآن کی قسم، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی میں ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے. زمین کو جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے. بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، بس وہ ایک الجھاؤں میں پڑ گئے. کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور زینت دی اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو. اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند بالا درختوں جن کے خوشے تہ بتہ ہیں. بندوں کی روزی کے لیے ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے. قاف والقرآن المجید، قاف بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم. اللہ رب العالمین نے جو مختلف صورتیں ہیں اس کو کہیں ایک لفظ سے، کہیں دو، کہیں تین حرف، کہیں چار ایسے حروف سے شروع کیا. ایک حرف والا لفظ یہاں پر ہے، ایک حرف یہاں پر ہے قاف. اس کا کوئی معنی کوئی مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کی. اسی لیے ترجمہ قرآن جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ وہی لفظ لکھا ہوتا ہے، اور ہر جگہ عقل کا استعمال کرنا، عقل اصل میں نقل کے تابع ہے تو عقل کا استعمال نقل کے ساتھ ہوگا. اگر کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوتا، رسول نے بیان فرمایا ہوتا تو ہم یہاں پر اس کو سامنے رکھ کر اسی کے اندر غور و فکر کرتے اور اس میں جو جو چیزیں وضاحت کی اس کو بیان کرتے. لیکن اگر بیان نہیں کیا گیا تو پھر عقل کو نقل پر مقدم نہیں کیا جائے گا. شریعت نقل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں اگر آدمی پیروں میں اگر موزہ پہنے ہو، وہ جو دستانی ہوتا ہے چمڑے کا جراب، تو آخر میں اگر اس نے وضو کر کے پہنا ہے تو ایک روز تک کے دن بھر وہ چل سکتا ہے اگر مقیم ہے. اور اگر مسافر وضو کر کے پہنا ہے اور اس کو نہیں اتارتا ہے وضو کے درمیان تو 3 روز تک کے اس پہ تیمم کر سکتا ہے. تو تیمم کا حکم اس کے اوپر کے حصے پر کرنے کا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عقل تو کہتی ہے کہ نیچے کی طرف گرد و غبار لگا رہتا ہے، لیکن نقل شریعت کہتی ہے کہ اوپر کی طرف کرنا ہے. تو عقل تابع ہوگی نقل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان نہیں کیا تو ہم یہاں اگر اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. بڑی شان والے اس قرآن کی قسم، اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست کتاب نازل فرمائی ہے. خود اللہ تعالیٰ اس کو شان والا کہتا ہے. اور قرآن کے اوپر اگر آدمی تدبر کرتا ہے تو جس پہلو سے غور کرتا ہے حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اس کو بیان فرمایا. اس کے احکامات پر اگر آدمی عمل کرتا ہے
تو بہترین انسان بن جاتا ہے۔ ہم بہت لمبی چوڑی اگر گفتگو نہ کریں، صرف تھوڑی سی بات کریں کہ ہم عرب کے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں، یہ کیسا معاشرہ تھا۔ عقیدے کے معاملے میں ان لوگوں کا ایسا تھا کہ کوئی کام کرنا رہتا تو جانور کو دوڑاتے، دائیں طرف بھاگ جاتا تو کام کرتے، بائیں طرف بھاگتا تو کام چھوڑ دیتے تھے۔ پانسے کے تیر اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح کیا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں رکھے ہوئے تھے، ان کے بت بنا کر کے 300 سے زائد بت تھے۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، بالکل عام سی چیز تھی۔ ایک ایک عورت 10 آدمیوں سے نکاح کرتے۔ علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے اس کی شکلیں کتنی تھی نکاح کی، سب 10 قسمیں ہیں، سب کے سب بیان کیا آپ نے۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ اگر سوتیلی ماں ہوتی اور باپ کی وفات ہو جاتی تو اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، اور ترکہ صرف اور صرف گھر کا جو بڑا ہوتا، جو سب سے طاقتور ہوتا، سردار ہوتا، اس کو ملتا، بقیہ سب لوگ محروم تھے۔ اگر عورت بیوہ ہو جاتی تو اتنا اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی کہ اس کو ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا اور وہیں پر اس کو دارا پانی دیا جاتا، بالکل نہانے کی اجازت نہیں تھی۔ روایتیں اگر تاریخ کی آپ پڑھیں تو اس میں ملے گا کہ ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہو جاتا کہ جب پوری ہوتی مدت ان کی سال، تو وہ اپنے بدن کو جب کسی جانور سے گھسڑتی تو وہ جانور بھی اس کی وجہ سے بعض مرتبہ مر جاتا تھا، یعنی بدبو اور سڑان اتنی زیادہ ہوتی تھی، ظلم کی انتہا۔ بعض قبائل ایسے تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ معمولی سی باتوں پر ہزاروں سال جنگ چلتی تھی۔ کسی کا مال ظلمن ہڑپ کر لینا وہاں طاقت کی علامت مانی جاتی تھی۔ حلب الفضول کا جو واقعہ ہے ایسا ہی واقعہ ہے کہ ایک آدمی کا مال مکہ کے ایک شخص نے ایک تاجر کا خرید لیا اور پیسہ دینے کے لیے ٹالتا رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوسرے شہر کا شخص ہو، اس کا کوئی نہیں یہاں، اور پیسہ اس کو جو اس کا مال تھا اس کا نہیں مل رہا ہے۔ آخر میں اس نے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا، تو ایک اس سلسلے میں باقاعدہ مکہ کے لوگ، سنجیدہ لوگ بیٹھے اور یہ طے پایا کہ اب کوئی مظلوم مکہ میں نہیں رہے گا جس کے اوپر ظلم کیا جائے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اس معاہدے کا نام ہے حلف الفضول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ اگر اس کو کوئی قسم کا کوئی معاملہ اگر ہوتا ہے تو میں ابھی بھی اس میں شراکت کروں گا۔ اس کا مطلب انسانی سماج یا معاشرے سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، زیادتی کو ختم کرنے کے لیے، مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے اگر کسی بھی طبقے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ شریعت میں بالکل صاف ایک جملے میں قرآن نے بتایا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو جو بھی خیر کا اور بھلائی کا کام رہے گا اس میں تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اب اگر اسی ایک ضابطے کو دیکھو تو سماج اور معاشرے کے اندر سے جب برائی کے اوپر تعاون نہیں ہوگا تو برائیاں ختم ہوگی، نیکیوں پر جب تعاون ہوگا تو وہ پروان چڑھے گی اور سماج اور معاشرہ بہترین سماج بنے گا۔ خیر، تو آپ دیکھیے کہ وہ سماج اور معاشرہ جب تک قرآن نہیں تھا ایسا تھا، لیکن جب ان کے درمیان اللہ کی یہ بڑی شان والی کتاب آئی اور اس کے اوپر جب ان لوگوں نے عمل کیا تو مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ گناہ، تنہائی میں دعوت دینے کے باوجود گناہ سے رک جانے والے، شراب اللہ نے حرام کی، پیالے ہاتھ میں تھے جو جام اس کو وہیں لنڈا دیا، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ گئی۔ ایسے فرما بردار، ایسے متقی، درگزر اور معاف کرنے والے، اپنے شدید ترین اذیت پہنچانے والوں کو درگزر کیا، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے، ایسے صدقہ کرنے والے کہ خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلایا۔ برائی اور گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگ نیکیوں کا بلند بالا مینار اور روشن کردار کے مالک بن گئے، یہ قرآن کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بڑی شان والے اس قرآن کی قسم، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا، تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے۔ یہ ان کے دماغ میں نہیں بیٹھتی تھی کہ ہمارے اپنے درمیان میں ایک شخص پیدا ہوا، جوان ہوا، سب معاملات کیا، اور اس کے بعد اس کو نبوت ملی،
وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا پیغمبر، اس کے بعد فرشتہ آیا. کہیں تو یہ سوال کہ فلاں کے پاس کیوں نہیں آیا، ہمارے پاس کیوں نہیں آیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. یہودیوں کو بھی یہ اشکال تھا کہ نبوت ابھی تک ہمارے یہاں چل رہی تھی، اب نبوت بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی. ان لوگوں کا یہ اشکال تھا، جو بہت سارے اشکالات تھے اس میں یہ کہ وہ انسان ماننے کو، انسان کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے. انسان مانتے تھے، نبی نہیں. آج ہمارے یہاں یہ اشکال لوگوں نے ڈال دیا ہے کہ نبی تو ہے مگر انسان نہیں. وہ لوگ کہتے تھے انسان تو ہے مگر نبی نہیں. تلوار کا دوسرا دھارا. شیطان بڑا چالاک ہے، دونوں دھارے تلوار کے استعمال کرتا ہے. مشرکین مکہ سے یہ کہلوایا کہ نبی نہیں، انسان ہے، نبی نہیں. اور آج کے دور میں عقیدت کے نام پر دوسرا دھارا استعمال کیا کہ نبی تو ہے مگر انسان نہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انہی کے پاس، انہی میں سے، انہی کے درمیان میں سے. تو کیا مشرکین اور انسانوں کے درمیان میں سے یہاں پر مراد عقیدہ نہیں، نسل ہے. تو انسانوں کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا تو وہ انسان ہی رہے گا. انسانوں کے درمیان کوئی اور چیز تو نہیں نکلے گی. انسانوں کی اولاد، انسانوں کا باپ، انسانوں کا شوہر انسان ہی رہے گا. آگے بھی وہ چیز آ رہی ہے. اتنی چھوٹی سی چیز دماغ میں نہیں جائے. اچھا اگر انسان نہیں ہوتا تو اعتراض تھا، پھر یہاں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر فرشتہ ہوتا، جن ہوتا تو ان کا معاملہ تو الگ ہے، وہ غائب ہو جاتے. فرشتہ ہے تو ان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے. تو آدمی یہ کہتا کہ یہ تمام لوازمات ہمارے پیچھے ہیں، بیوی ہے، بچے ہے، سونا ہے، کھانا ہے، بھوک ہے، درد ہے، بیماری ہے، خوشی ہے، غم ہے، یہ سب تو فرشتوں کو ہے ہی نہیں. تو اس کی اتباع کیسے کریں؟ تو اللہ نے تمہارے درمیان وہ انسان نازل کیا، مبعوث کیا، جس کو یہ تمام چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے شریعت پر عمل کی. اس کا مطلب اس پر عمل کرنا ممکن ہے. ایک آدمی اگر مجرمانہ، انکار کرنے والی، کافرانہ، نافرمانہ ذہنیت کا مالک ہوگا تو ہی انکار کرے گا، ورنہ جواز کی کوئی شکل نہیں بنتی. ایذا متنا وکنا ترابا ذالک رجعٌ بعید. کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے. بڑی عجیب بات. مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے کیا اٹھائے جائیں گے؟ اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. زمین میں جو کچھ، زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے. کیا گھٹاتی ہے؟ انسان کو جب آپ دفن کریں گے تو اس کا گوشت تو ختم ہو جائے گا، ہڈیاں گل کر کے ختم ہو جائے گی. ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے، ریکارڈ والی کتاب ہے سب. یہ اصل میں کم علمی کی وجہ سے بولا گیا. اس کا جواب آگے بھی آ رہا ہے، دوبارہ اٹھانے کا جواب آگے آ رہا ہے. لیکن آج کے دور میں تو اگر یہ اعتراض اس وقت کے مشرکین مکہ لے کر آئے تو لوگ مذاق بنا لیں گے کہ پہلے علم حاصل کر. کلوننگ جو ہے، یعنی کسی انسان کی اگر کاربن کاپی بنانا ہے تو جسم کا ایک انتہائی چھوٹا جز نکال لیں. اللہ تعالیٰ نے جسم کے تمام اجزاء میں انسان کا پورا پروگرام رکھا ہے. اس کی شکل، اس کی ہائٹ، اس کی صحت، اس کی ذہانت، ساری چیزیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. یعنی آج کے دور میں ترقی اس موڑ پر ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے اگر دوبارہ دنیا کے تمام انسانوں کو پیدا کرنا ہے، ان کے ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے صرف کاجل لگانے والی ڈبیا اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی کوانٹیٹی، اتنی بڑی صرف جگہ لگے گی بس. اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود، اس کی قوت سب کچھ لامحدود، اس کے لیے کیا نام. پھر ایک چیز اور ہے، انسانی جسم کی ایک ہڈی ایسی ہے جو کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتی ہے. آگ میں ڈالا جائے تو جلتی بھی نہیں ہے، پانی میں ڈوبتی بھی نہیں ہے، اور زمین میں ختم بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین دوبارہ اسی سے اٹھائے گا. تو یہ لا علمی کی بنیاد پر یہ سوال ہے، بلکہ پورا کے پورے اعتراض ہی لا علمی کے پر ہے. ہر کسی کو اگر سائنسی ہر نقطۂ نظر سے تولے تو بالکل ایگزیکٹ جواب وہی آئے گا جو قرآن کا ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج. بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ ان کے پاس پہنچ چکی، بس وہ الجھاؤ میں پڑ گئے. سچی بات اللہ کے نبی کی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی گواہی تو یہ خود دیتے تھے. 40 سال تک کہتے تھے صادق و امین. آپس میں جب جھگڑا ہوا تو کہا جو ابھی پہلے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا. اللہ کے نبی داخل ہوئے تو کہا صادق اور امین آ گئے. آپ کہتے ہو پہلی مرتبہ جب اعلانیہ دعوت دی تو سب سے پوچھا کیا میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کو لشکر ہے مان لو گے؟ کہا صرف ہاں نہیں کہا. اگلا جواب سنیے. اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. کبھی آپ نے جھوٹ کہا ہی نہیں. جس طرح انسانوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں کہا. 40 سال کی شفاف زندگی تمہارے درمیان گزاری. تم خود کہتے تو کہ تمہاری نسلوں نے ایسے مکارم اخلاق کا مکمل نمونہ نہیں دیکھا. اس کے بارے میں تم کہہ رہے. اچھا تمہارا الجھاؤ اب کہاں تک گیا؟ کبھی کہتے ہو شاعر ہے, کبھی کہتے ہو جادوگر ہے, کبھی کہتے ہو مجنون ہے. قرآن پڑھیے آگے آئے گی وہ بحث کہ جب ان لوگوں کی میٹنگ بیٹھی تو میٹنگ کے اندر یہ ہوا کہ ایک الگ الگ باتیں اپن بولتے ہیں اپنے لوگ. اس سے ہماری بات میں کمزوری آ جاتی. تو کوئی ایک چیز طے کر لیتے کہ یہ سب بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا منظر کھینچا ہے کہ ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی جب ایک کو سردار بنایا گیا تو اس نے کیسے ماتھا سگیڑا, کیسے باتیں کی. پہلے کہا گیا ایسا کرو جادوگر کو. تو کہا جادوگر کیسے بول سکتے ہیں؟ جادوگروں کو تو ہم جانتے ہیں, ان کا جھاڑ پھونک دیکھتے ہیں, ان کی گندگی دیکھتے ہیں, ان کے ہاں تو کچھ بھی نہیں. بولے مجنون اور پاگل بولتے. تو بولے مجنون اور پاگل. مجنون پاگل آدمی جو باتیں کرتا ہے وہ ہوش آواز سے بیگانہ ہوتی ہے, اس کا حلیہ کیسا رہتا ہے, وہ زندگی برت پاتا ہے. یہ تو انتہائی زبردست ہر معاملے میں مکمل انسان ہے, اس کو کیسے کہیں؟ کل تو یہ فیصلے کیا ہے ہمارے. کہا پھر ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو شاعر کہہ دیتے. تو کہا شاعر؟ شاعری کے تمام اصناف سے ہم واقف ہیں, قصیدہ, مرثیہ, رج سب جانتے ہیں. اس کی باتوں میں تو شاعری بھی نہیں, کیونکہ شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے, شاعری میں جھوٹ ہوتا ہے, شاعری میں دور از کار خیالات ہوتے ہیں. شاعری میں آپ دیکھیں ایک ہی چیز کے بارے میں الگ الگ شعرا کا الگ نقطۂ نظر ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں مثال کے طور پر کہہ دوں تاج محل, اگر اس پر آپ صرف اشعار دیکھیں گے تو جس شاعر نے جس انداز میں دیکھا اس انداز میں کہا. کسی نے کہا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل, اب غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. کسی نے کہا کسی کمزرف نے غربت کا سہارا لے کر ایک شہنشاہ کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. ارے وہ شہنشاہ وہ اپنے لیول کا تحفہ دے گا اپنی بیوی کو, تو کمیونسٹ فقیر آدمی تو اپنے لیول پہ سوچ رہا ہے. پھر جتنے 50 میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا, یہ درس کی مجلس ہے, مگر ہر چیز کے معاملے میں آپ کو یہی ملے گا. لیکن اس کا کام تو ایسا ہے کہ کوئی چیز بولتا ہے تو سب سے شاندار پہلو جو ہے وہی پہلو ہوتا ہے اس کا, اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کہ کبھی یہ پہلو کبھی یہ پہلو کبھی یہ پہلو. ایک ہی شاعر ہے, کبھی ایک خیال کسی انداز میں کبھی ایک خیال کسی انداز میں لاتا ہے. تو یہ شاعری بھی ہے. تو چلا گئے لوگ, کہا ٹھیک ہے اب آپ ہی اپنے دماغ سے کوئی چیز نکالو. تو بولے ایسا کرو, اس کو سب مل کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر. فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے, ان کے لیے بڑا مسئلہ. یہ دیکھیے اللہ کے نبی کی صداقت کی دلیل کہ وہ خود ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں, خود رد کرنے ہیں پھر خود اس کو قبول کرنے ہیں. ساری چیزیں خود کیا, میٹنگ میں رد کی. پوری بحث انشاءاللہ 29 پارے میں آئے گی. وہ اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اس میں دیکھیے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کافروں کا اعتراض نقل کیا انسان ہونے پر, اس کا جواب دیا گیا. دوسرا اعتراض ان لوگوں کا مر کر مٹی مل جانا, اس کا جواب یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے, اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے. اللہ کے نبی کے بارے میں الگ الگ خیال اور ہر خیال کی خود تردید.
دیکھیے حق میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ دلیل نہیں ہوتی ہے، حق درمی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے ہمیشہ، اور استکبار، اسی کی وجہ سے آدمی حق قبول کرنے میں رکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور زینت دی، اور اس میں کوئی شگاف نہیں، تاروں سے اس کو سجا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا، اللہ کی پیدائش میں کوئی ضابطگی نہیں دیکھے گا، دوبارہ دیکھ، کیا کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر دوبارہ دیکھ، اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے پھر دیکھ، بار بار دیکھ، دیکھ تیری نگاہیں ذلیل ہو کر تھکی ہوئی لوٹ جائے گی لیکن کوئی خامی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہے ماڈل کے اعتبار سے اس سے بہتر بنائی ہی نہیں جا سکتی، وہ آخری ہے ماڈل۔ جھاڑ کو دیکھو آپ، کوئی دوسری شکل چلے گی کیا اس میں؟ اسی کو دیکھ کر تو عمارتیں بنائی گئی، درختوں کے تنے پر سارے تنے کھڑے رہتے ہیں، یہی ماڈل بنا۔ لمبی بات نہیں، ہم انسان ہیں، انسان کو اللہ نے ایک ماڈل میں ڈھالا اور کیا کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈھالا۔ آپ دنیا کے کسی انسان کو تاریخ سے لے کر آج تک ایسا بتا سکتے ہو کہ یہ ماڈل تو بہت پرانا ہو گیا، حضرت آدم کی ٹائم سے چل رہا ہے، ایک ہاتھ آگے ایک پیچھے رہنا چاہیے۔ کسی کو سنا کہ آنکھ ماتھے پہ ایک ہوتی ہے ایک پیچھے ہوتی، دونوں طرف کا دیکھتی؟ کسی کو سنا؟ کیوں؟ یہ عیب ہو جائے گا، بلکہ ہمارے یہاں کسی کو 6 انگلی رہتی ہے تو چنگو بولتے ہیں۔ کیسے ہے یہ کمپلیٹ ماڈل کے اعتبار سے؟ بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہے، دوسری جگہ آپ رکھ کے ہی نہیں سکتے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ آج تک کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں جائے، کیونکہ جہالت کی انتہا مذاق بن جائے گا۔ یا ایسا ہی ہے اللہ کی ہر تخلیق پر جب آدمی غور کرتا ہے، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، بھینس کو کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ جو ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو بنایا، اس کے بہت سارے کام ہیں، اس میں ایک کام ہے بنیادی دودھ دینا۔ اب اگر صرف اتنا سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہائٹ کو 4 فٹ اور اونچی کر دیتا تو کیا سیڑھی لگا کے دودھ نکالتے؟ اور اگر 2 فٹ اور کم کر دیتا زمین سے ایسے سانپ کی طرح چلتی یا رینگنے والے جانور کی طرح تو کیسے دودھ نکالتے؟ یہ جو ہی نہیں ہے کہ آرام سے ہم اکھڑو بیٹھ جائے کیونکہ ہماری ضرورت ہے وہ، اور آرام سے ہم اس کا دودھ نکال رہے ہیں۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، ہر تخلیق پر غور کرو، ادا کرے گی زبان لیکن دل کی تہ گہرائیوں سے نکلے گا ساری تعریف و توصیف اللہ کے لیے۔ ہمارے غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے پر یہ رکھا ناک، یہ بالکل بیچ سینٹر میں ہے چہرے پہ، بہت سارے کام ہے اس کے، آدمی گرانا چاہے تو گنا سکتا ہے۔ سانس لیتے ہیں، خوشبو اور بدبو کا فرق اس میں ہوتا ہے، بہت سارے کام، اس میں سے کچھ حصے ایسے بھی نکلتے ہیں، کچھ چیزیں جو آدمی مجلس میں نکالنا گوارا نہ کرے، بدتمیزی ہوتی ہے۔ یہ اگر اس کی جگہ ادھر کہیں رہتی پیچھے، ہر آدمی کو ایسے خوبصورت بنایا جاتا، لیکن یہ سب کام پیچھے کی طرف رہتی، تو اب ذرا سا غور کیجئے کیا کیا کام ہے۔ میں صرف ایک چھوٹا سا کام اس کا بتا رہا ہوں کہ ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، پلیٹ میں سالن ہے، تری ہے، ایک نمبر، ہم نے دیکھا گوشت تو ہے، سب چیزیں اوکے، آنکھ نے کہاں کھاؤ کیونکہ ایک نمبر ہے۔ اب اس میں کیروسین پڑا ہوا ہے، گھاس تیل، وہ دکھتا نہیں۔ اب ہم نے نوالا بنایا، لقمہ بنا کر جیسے ہی یہاں لے کر گئے، یہ پہرے دار کہتا ہے نہیں، اب یہی یہاں پر طے کر لو، ہر لقمہ لے کر جاتے پیچھے چیک کرانے، اور روزانہ بدن پہ اس کو سالن کا نشان رہتا،
گھر کی خواتین سمجھ بنا دیتی کہ ویسے ہی کھاؤ بے گھر سوں گی. اللہ نے بے شمار کام، میں ایک کام صرف وہ بتا رہا ہوں، اللہ نے کسی چیز کو کہیں رکھا ہے، غور کرو گے، بار بار غور کرو، یہ تو بہت بڑی مخلوق اللہ نے کہی ہے، تمہارے نظریں ذلیل ہو کر کے لوٹ جائے گی، اور زبان سے کہو گے الحمدللہ، ساری تعریف اے خالق ارض و سما تیرے لیے، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کسی چیز کو تو نے باطل بلا وجہ نہیں پیدا کی. مجھ کو اچھی طرح یاد پڑتا ہے، ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، بہت بڑے سرجن کیا، تو بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ یہ چونٹی جو ہے اس کا کیا کام، کبھی غور کیا؟ بہت سارے چھوٹے جز کھانے کے گر جاتے ہیں، ناشتے وغیرہ کے لیے ہم بیٹھے رہتے ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتے، آدمی اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اتنی غور بھی نہیں کرتا ہے، یہ نکلتی ہے اور اس کو لے کر اپنے بل میں چلی جاتی ہے. بولے صفائی کامگار ہے ہمارے گھر کے، لیکن ہم کو احساس نہیں. اللہ نے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا، رب العالمین نے بہت بڑی مثال یہاں دی ہے. کیوں؟ اور آگے بڑھو، ابھی تو آسمان کی مثال چل رہی تھی. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش بنایا. یہ زمین صرف اس کے اوپر غور کریں، اس میں کسی سے شکلوں کا نظام ہے. اگر اس کو بڑھا دے تو سائنس کو کہتی ہے آدمی 10 کلو کا وزن لے کر زمین پر چل نہیں پائے گا. اگر اس کو کم کر دے تو ہم لوگ لڑک کر سب ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں پر ایک جگہ ٹک کر چل نہیں پائیں گے. اس میں آتش فشاں ہے. اللہ رب العالمین نے اتنے نیچے رکھا ہے کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے. زمین کے اوپر آدمی غور کرتا جائے کتنی چیزیں ہیں اس کے اندر. اس میں پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، ابرک ہے، سونا ہے، لوہا ہے، یورانیم ہے، گیسیں ہے، ساری چیزیں. اب یہ صرف نہیں ہے کہ اب یہ تو سب کیمیکل والی چیزیں آ رہی ہیں، معاف کیجیے گا، تو گیس ہے، پیٹرول ہے، سب اسی میں ہمارے لیے غلہ ہے. ایک ہی زمین لیکن کتنی چیزیں. درخت تو اگتے ہیں، ہر درخت کا پھل الگ، اس کا ذائقہ الگ. ہماری ضرورت کی تمام چیزیں اسی میں اللہ نے رکھی. پھر پانی کی ضرورت ہے. بہتے دریاؤں کا اگر شہر نہیں ہے، قریب نہیں ہے، وہیں پر کنواں کھود لیا، پانی کی نسیں اللہ نے چلا دی اس زمین میں، بورنگ کھود لی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین کو ہم نے بچھایا، اس پر ہم نے پہاڑ ڈال دیے. یہ ضروری تھے، پہاڑ جتنی اوپر دکھائی دیتا ہے اتنا اندر. اور اللہ کی کیسی مشیت، بہت ساری چیزیں ہیں پہاڑ کی، اس سے جو لوہا اترتا ہے وہ سب چیزیں ہے ہی ہے. میں مکرانا گیا راجستھان، وہاں پر سنگ مرمر کے پہاڑ دیکھے. ان لوگوں نے بتایا جتنا نیچے اترا اوپر لاکھوں لوگ اس سے رزق حاصل کرتے. بے شمار کام ہے، آدمی صرف غور کرے. اللہ نے پہاڑ بنایا، اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی اللہ رب العالمین نے. اور ہر چیز کو اللہ نے جوڑے کے ساتھ پیدا کیا. ہر چیز آپ دیکھیے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب جوڑے سے. انسان جوڑے سے، جانور نرمادہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ جو درخت ہے، نباتات، انسان، حیوانات، نباتات، جن، سب کو اللہ نے جوڑے سے بنایا. درختوں میں بھی یہ نر اور مادہ ہے. کل علم نہیں تھا، آج لوگوں نے علم حاصل کر لیا. تم غور کرو، تو غور کرو گے، جتنا تدبر کرو گے اتنا زیادہ اللہ کی تعریف تمہارے زبان سے نکلے گی. ونزلنا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو. دیکھے اور غور کرے، اس کا ذریعہ ہے یہ، اور پھر اس کے خالق تک پہنچے اور اس کی عبادت اور بندگی کرے کہ اللہ نے کیسی چیز عطا کی. ونزل اللہ من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے گلے پیدا کیے. کیسا پانی ہے؟ بارش کا پہلا پانی جب آتا ہے تو اب تو کمپنیاں اس کو بیچتی باقاعدہ.
یہ کھارا پانی سمندر سے اڑ کر کے جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ پورا پروسیجر ہو جاتا ہے اس میں، کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اوپر خوشنما چیزیں پیدا کی، یہاں باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے، وہ بارش زمین کو شاداب کرتی ہے، سردار، اور اس سے غلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو درخت ہیں، کبھی آدمی غور کرے درختوں میں کیا خوبی ہے؟ دن میں وہ آکسیجن خارج کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ فضائی آلودگی کم کرتا ہے، اور رات میں ترتیب بدل دیتے ہیں۔ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے اور آکسیجن لیتا ہے۔ ایک درخت کی پتی کے اندر یہ جو کرنے کا عمل ہے، سائنس کہتی ہے اس کو بنانے کے لیے اگر فیکٹری بنائے تو 9 کلومیٹر پر وہ فیکٹری بنے گی۔ ہر پتے کے اندر یہ پورا پروگرام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ علم تو حاصل کرو، غور تو کرو، سوچو تو اللہ نے دانائی اور بینائی دونوں دیکھی، تدبر کرو اور دیکھو آنکھوں سے۔ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے، یہ جو تمہاری خوراک ہے، یہ جو باغات ہے، یہ جو پھل ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تم کھاتے ہو، اس کا تلذذ، اس کی لذت کے ساتھ ساتھ اس میں چھپی ہوئی بے شمار توانائیاں حاصل کرتے ہو، یہ اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب خالق تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اگر آدمی اپنے عقل کو اور اپنی آنکھ کو استعمال کرے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجوروں کے بلند والا درخت جن کے خوشے تہ بتائے ہیں، اس کا الگ سے تذکرہ کیا گیا۔ ریگستان کا علاقہ، پانی کی کمی، لیکن ایسا پھل جو کتنی مدت تک رکھے رہتے ہیں، لوگ خراب نہیں ہوتے، اس کو خشک کر کے چھوارا تک کر ڈالتے ہیں۔ اللہ نے اس کے خوشوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا۔ جن کے درمیان یہ کتاب نازل ہوئی تھی وہ دیکھیں، باغات تو ہے لیکن بنجر زمینوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست قوت رکھنے والی چیز کو دیا کہ انتہائی توانائی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ رزق للعباد واحیینا بہ بلدۃ میتا، بندوں کی روزی کے لیے ہم نے پانی سے مردہ شہر کذالک الخروج زندہ کر دیا۔ ساری ٹیکنالوجی کے باوجود اگر بارش لیٹ ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، پوری معیشت ڈھہ جاتی ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن جیسی عظیم اور شان والی کتاب میں کہا کہ لوگوں کی روزی کے لیے سارے کاروبار کا تعلق اسی سے ہے۔ آج بھی بندوں کی روزی کے لیے ہم نے پانی سے مردہ شہر زندہ کیا۔ اور پھر جو اوپر بات آئی ہے اس کا جواب آگے بھی آئے گا، بات پہ اس کا جواب اس طرح قبروں سے نکلنا ہے جیسے مردہ زمین سے لہلاتی کھیتیاں نکلتے دیکھتے ہو تم، ایک دانے سے وہ پھٹتا ہے اور اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، ایسے ہی اللہ رب العالمین تم کو مردہ کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ تم عقل اور دانائی کا استعمال کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہر معاملے میں علم حاصل کرنے، تدبر کرنے، غور و فکر کرنے اور تیری نعمتوں کا ادراک کرنے کی توفیق دے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔